You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. آج ہم بات کریں گے فیمنسٹ سینما کی۔ آخر یہ فیمنسٹ سینما ہے کیا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی تھیوری کیا ہے؟ اور پھر ہم اس حوالے سے جائزہ لیں گے پاکستان میں فیمنسٹ سینما کا، کہ کیا پاکستان میں فیمنسٹ سینما کا وجود ہے یا نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم تعریف دیکھتے ہیں کہ فیمنسٹ سینما کی تعریف کیا کی جاتی ہے۔ سادہ سے الفاظ میں فلمز about women made by women that advance the feminist cause. An early example of the type is The Smiling Madame Beau, an impressionist silent tale of a woman's psychological and physical confinement. یوں سمجھیے کہ وہ فلمیں جو خواتین کے مسائل پر یا خواتین کے حوالے سے خواتین نے ہی بنائیں، انہیں ہم سادہ اور عام الفاظ میں فیمنسٹ سینما کہہ سکتے ہیں۔ اور فلم ہسٹری میں اس کی باقاعدہ ابتدا کے لحاظ سے 1922 میں بننے والی ایک فلم دا اسمائلنگ میڈم بیو کو کہا جاتا ہے، جس میں پہلی بار کسی خاتون کی نفسیاتی اور اس کی طبعی جو مسائل ہیں اس پہ بات ہوئی۔ اب اگر آپ اس میں یوں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ فلمیں جو خواتین بناتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہدایت کار بھی ہوں، پروڈیوسر بھی ہوں۔ کئی فلمیں ایسی بھی بنیں جن کے ہدایت کار جو تھے وہ مرد تھے یا بنانے والے مرد تھے، لیکن اس کا جو موضوع تھا وہ خواتین کے ہی مسائل تھے اور خاص طور پہ خواتین کو ہی پورٹرے کیا گیا تھا۔ وہ بھی فیمنسٹ سینما میں آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں ان فلموں کو شامل کیا جاتا ہے کہ جن کو بنانے والے میں بھی زیادہ تر خواتین ہوں، یعنی پروڈیوسر، ڈائریکٹر یا کیمرہ مین، رائٹر۔ تو وہ فیمنسٹ سینما کی ایک براڈر جو ڈیفینیشن ہے اس میں آتے ہیں۔ Feminist film theory developed in the early 1970s with the aim of understanding cinema as a cultural practice that represents and reproduces myths about women and femininity. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ فلم تھیوری جو باقاعدہ فیمنسٹ سینما کی ہے اس کا آغاز 1970 کی دہائی سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے فلمیں بنتی رہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ اس سے ایک علیحدہ کیٹیگری، ایک علیحدہ سبجیکٹ کی حیثیت سے 1970 کی دہائی میں اس کو شروع کیا گیا، اس کو پڑھایا گیا اور اس پہ کام بھی ہوا۔ اور یہ ایک کلچرل پریکٹس تھی کہ وہ جو خواتین کے حوالے سے دنیا بھر کے سینماؤں میں کسی بھی زبان کا وہ سینما ہو، کس طریقے سے ایک کلچرل طور پہ خواتین کو پیش کیا جاتا ہے یا پیش کیا جانا چاہیے، یہ ہے موضوع فیمنسٹ سینما کا۔ Theoretical approaches were developed to critically discuss the sign and image of women in film. Issues of female spectatorship, film studies in general had a wider, often more sociological approach in studying female audiences and the position of women in the film industry, ranging from actresses, producers and technicians to directors. تھیوریٹیکل اپروچ جو ہے اس والے سے دنیا بھر میں یہ تھی کہ آخر سینما میں خاتون جو ہے، ایک عورت جو ہے، اس کا امیج یا اس کی علامت جو ہے اس کو کس طرح ہے، کس طرح اس کو سینما اسکرین کے پردے پہ ہم نے خاتون کو کس حیثیت سے پیش کیا۔ اور نمبر 2، جو اسپیکٹیٹرشپ ہے، یعنی جو خواتین دیکھنے جاتی ہیں سینما، وہ انہوں نے کس طرح اپنے امیج کو قبول کیا، ایبزارب کیا، یا وہ کیا چاہتی تھیں۔ آخر سینما دیکھنے میں آڈینس میں خواتین بھی شامل ہیں، صرف مرد نہیں ہیں، جبکہ فلم بنانے والے زیادہ تر مرد تھے۔ تو وہ مرد جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے جس طرح وہ انہوں نے خواتین کو دیکھا، ایبزرو کیا، جو معاشرے میں ان کی حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، یا پھر اگر کمرشل سینما میں ہم دیکھیں تو انہوں نے کمرشلی فلم کی سکسیس کے لیے کس طرح خواتین کو استعمال کیا، خاتون کی جو علامت ہے، جو امیج ہے، جو اس کا تصویر ہے اسکرین پہ، وہ کس انداز میں پیش کی گئی کہ لوگ سینما دیکھنے آئے۔ اور اس طرح انہوں نے معاشرے میں جو عورت کا کردار ہے، کیا وہ واقعی وہی تھا جو اسکرین پہ پیش کیا گیا، جو اس معاشرے میں تھا
جس معاشرے میں وہ فلم بنی، جس زبان میں وہ فلم بنی، یہ ہے موضوع بیسیکلی فیمنسٹ سینما کا۔ اور جب فیمنسٹ سینما کا آغاز ہوا تو تبدیلی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ محسوس کیا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خواتین کو اس حیثیت میں اس پیش کیا جائے جو کہ ان کی اصل میں معاشرے میں ہے۔ اب ایک طرف تو یہ تھا کہ خواتین کا جو امیج اسکرین پہ آ رہا تھا، بات اس کی ہو رہی تھی۔ فیمنسٹ تھیوری سے یہ ہوا کہ اب یہ سوچا جانے لگا کہ وہ جو امیج خواتین کا سینما میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک طرف، اب یہ امیج جو ہے وہ دیکھنے والوں میں یعنی معاشرے میں اس سے نتائج کیا اخذ کیے جا رہے ہیں۔ فیمنسٹ فلم تھیوری مووڈ بیانڈ ریڈنگ دا میننگ آف اے فلم ٹو اینالائزنگ دا ڈیپ اسٹرکچرز آف ہاؤ میننگ از کنسٹرکٹیڈ۔ یہاں ہے میننگ کنسٹرکٹ کیسے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو کچھ دکھایا اسکرین پہ خواتین کے حوالے سے، وہ آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کیا، یعنی اس کہانی میں بنایا اور کیمرے نے اس کو دکھایا۔ اب یہ جو بنایا گیا امیج ہے، جو کریٹ کیا گیا امیج ہے، آخر یہ کریشن جو ہے میننگ کی، یہ دیکھنے والوں پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے، اور وہ اس سے اپنے دماغ میں، اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں کیا میننگ جو ہیں، کیا نتائج ہیں، اس کے کیا مطلب ہے، وہ کیا اخذ کر رہے ہیں۔ یہ موضوع بنا فیمنسٹ فلم تھیوری کا، اور اس لحاظ سے اب یہ امتیاز جو تھا صنف کا کہ مرد یا عورت دونوں کس روپ میں، کس طرح اسکرین پہ پیش کیے جا رہے ہیں، وہ معاشرہ جو مردوں کا معاشرہ کہلایا جاتا ہے زیادہ تر دنیا میں، تو مرد کس طرح عورت کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے گیز سے، اپنے نظریے سے، اپنے دیکھنے کے انداز سے خواتین کو اسے اسکرین پہ پیش کیا۔ لیکن خواتین شاید اسی اختلاف کرتی تھیں اور کرتی ہیں، اس لیے کہ خواتین اپنے مسائل کو، اپنی علامت کو، اپنے انداز کو کسی اور اینگل سے، کسی اور نظریے سے دیکھتی ہیں، اور ان کا جو دیکھنے کا انداز ہے اور ان کا جو نتائج اخذ کرنے کا انداز ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے مردوں سے۔ تو یہ بنیاد بنی فیمنسٹ سینما کی۔ اب اگر ہم جائزہ لیں ابتدائی ہالی ووڈ کی فلموں کا، بلکہ یہاں پاکستان اور بھارت کی فلموں میں بھی دیکھیں اور دیگر ممالک میں بھی، تو ابتدا میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ خواتین کا کردار دو طرح سے ہی پیش کیا جاتا رہا۔ ایک تو وہ جس کو ہم نیک پروین کا رول کہتے ہیں، وہ رول جو ماں کا رول ہے، جو بہن کا رول ہے، جو عزت اور احترام کا رول ہے، یا ہمارے پاس دوسرا رول وہ تھا جس کو ہم طائف کہتے ہیں، کال گرل کہتے ہیں، سوسائٹی گرل کہتے ہیں۔ تو عورت کا جو کردار ہے وہ انہی دو جو تھے مرکز، ان کے درمیان ہی گھومتا رہا، اور ہم نے عورت کے دیگر جو نفسیاتی، جو طبعی، جو جسمانی اس کے مسائل ہیں، جو اس کے پرابلمز ہیں، جو اس کے ایشوز ہیں، ان پر اس وقت بات نہیں کی گئی۔ یہ وجہ بھی تھی فیمنسٹ سینما کے قیام کی کہ پھر عورت کے حوالے سے باقی جو کردار تھے، جو ایشوز تھے، ان پہ بات کی جانے لگی، اور کوشش یہ کی گئی کہ عورت کا جو رول ہے، جو خواتین کا کردار ہے، اس کو ان دو مرکز سے، یعنی نیک اور برا، اس کیسے ہٹ کے بھی دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ بھی عورت کے جذبات ہیں، اس کا انداز ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کا مقام ہے، اور اس کے مختلف کردار ہیں، تو ان پر بھی بات کی جانے چاہیے۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں جو فیمنسٹ تھیورسٹ تھے، انہوں نے یہ زور دیا کہ خواتین کے جو مثبت کردار ہے، جو پازیٹیو رول ہے، اس کے بہت سے معاشرے میں رول ہیں، اس کے نفسیاتی مسائل بھی ہیں، اس کے جسمانی مسائل بھی ہیں، ان کو سامنے لایا جائے اور ان پر بات کی جائے۔ اور اس کے لیے بہتر یہی سمجھا گیا کہ خواتین خود ہی ایسی فلمیں جو ہیں، جو اگر خاتون لکھتی ہے کہانی اور اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے، تو زیادہ مؤثر اور بہتر طریقے سے ان مسائل کو اجاگر کر سکتی ہے جو کہ ایک مرد اس طرح اس کو اجاگر نہیں کر سکتا۔ تو یوں فیمنسٹ سینما جو ہے اس نے بنیاد رکھی، اور اس طرح وہ اس تھیوری کو ڈیولپ کیا گیا، اور پھر دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ فیمنسٹ سینما کے حوالے سے خواتین ہدایت کار آگے آئیں، خواتین رائٹرز آگے آئیں، خواتین ٹیکنیشینز آگے آئیں، اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا جس میں خواتین کو ایک مثبت، مؤثر اور
اگر آپ کہا جائے کہ حقیقت کے نزدیک ترین جو ان کی عکاسی تھی اسکرین پہ وہ پیش کی گئی۔ The sign woman is thus negatively presented as not man, which means that the woman as woman is absent from the film۔ یہ ہے وہ نچوڑ، وہ خوبصورت بات جو فیمنسٹ سینما کے حوالے سے کی گئی کہ عورت کو ہم نے اسکرین پر اس طرح پیش کیا کہ وہ مرد نہیں ہے۔ یہ ڈفرینٹ پہلو ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ عورت کو بطور عورت ہم نے اسکرین پہ کیوں پیش نہیں کیا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب دیا فیمنسٹ سینما نے دنیا بھر میں۔ اور آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں فیمنسٹ سینما کا۔ اتفاق یہ ہے کہ پاکستان میں جب وجود سے ہی پاکستان کے کرب دیکھیں تو خواتین کے حوالے سے فلمیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور اگر ہم کہیں کہ ہم اس حوالے سے بہت آگے ہیں یورپین سینما سے بھی شاید تو غلط نہ ہوگا، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے خواتین کو کس حوالے سے اسکرین پہ دکھایا، کس طرح پیش کیا۔ سب سے پہلے خاتون ہدایت کارہ کے طور پہ نور جہاں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن شاید یہ ایک کاغذی سطح تک ہی تھا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس فلم کی ہدایت نور جہاں کے جو شوہر تھے انہوں نے دی تھی، اور انہوں نے محض اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے شاید اسکرین پہ ہدایت کارہ کا نام نور جہاں دیا۔ اور اس طرح بعد میں پاکستان کے جو کمرشل سینما میں ہیں جو نام آتے ہیں، ان میں جو مشہور نام ہیں ان میں شمیم آرا، زینت بیگم، سلمیٰ ممتاز، اس کے بعد ریما آئیں۔ تو یہ وہ خواتین ہدایت کار تھیں جو سامنے آئیں۔ سنگیتا، انہوں نے بہت کام کیا۔ اور آج کل کے جدید اگر ہم سینما کی بات کریں پاکستان میں تو خواتین کے نام ہیں، شرمین عبید چنوائے ہیں، مہرین جبار ہیں، اور بھی بہت سی خواتین ہیں، لیکن میں اس لیے ان کا تذکرہ اس فیمنسٹ سینما کے حوالے سے نہیں کروں گا کہ ایک تو انہوں نے کمرشل سینما میں کام نہیں کیا، ان کی فلمیں زیادہ تر دستاویزی نوعیت کی ہیں، یا جو فلمیں بنی وہ فارن فنڈنگ پہ بنی اور این جی اوز کے تحت بنی، اور فارن فنڈنگز میں جو فلمیں بنتی ہیں میں ذاتی طور پہ ان کو نہیں سمجھتا کہ وہ نمائندگی کرتی ہیں ہمارے درست حالات کی، اس لیے کہ وہ خاص نقطہ نظر کے تحت بنائی جاتی ہیں، اور وہ صرف اپنے پوائنٹ آف ویو کو واضح کرتی ہیں۔ جو ہمارا حقیقی کلچر ہے، جو ہمارے حقیقی مسائل ہیں، آبادی کے مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، وہ ان کو سامنے نہیں لاتی۔ یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے۔ اور اگر اب واپس چلتے ہیں تو فیمنسٹ سینما میں اگر ہم سنگیتا کی فلموں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو فیمنسٹ سینما ہمیں نظر آتا ہے وہ سنگیتا کے حوالے سے ہے۔ دونوں طرح کے رخ ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ سنگیتا کی جو فلمیں ہیں جیسے نام میرا بدنام، سوسائٹی گرل اور مجھے گلے لگا لو، یہ وہ فلمیں ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ خواتین کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ مرد کرتے ہیں۔ مردوں نے ہی خواتین کو ایک خاص کردار دیا، ایک خاص رول دیا، وہ طوائف والا، سوسائٹی گرل والا یا کال گرل والا۔ اور پھر نام میرا بدنام کو اگر دیکھیں تو کس طرح خواتین کو ذاتی مقاصد کے لیے، یعنی اگر آپ کا جس میں کہانی یہ تھی کہ ایک نواب جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے ایک طوائف کو ہائر کرتے ہیں، اور بچے کے بعد شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنا بچہ چھوڑ کے چلی جائے گی اور کبھی اس کا نام نہیں لے گی، اور یوں وہ جو والدین نہیں بن سکتے، جو والد نہیں بن سکتے، وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن ایک عورت کے ارمانوں کا سودا کر کے۔ تو یہ بھی ایک روپ تھا۔ اس پہ بہت بعد میں بھارت میں بھی ایک فلم بنائی گئی اسی کہانی پہ ملتی جلتی۔ تو سنگیتا کی ایک طرف یہ فلمیں تھی، دوسری فلمیں جو معاشرتی حوالے سے، جو خواتین کے نفسیاتی حوالے سے مسائل ہیں، جو ان کے معاشرتی مسائل ہیں، اس کے حوالے سے مٹھی بھر چاول اور میں چپ رہوں گی، یہ فلمیں تھیں۔ ان پہ ہم تفصیل سے جب سنگیتا کے حوالے سے بات کریں گے تو آج ہم مختصراً فیمنسٹ سینما کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ شمیم آرا کی فلموں کو دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستانی سینما کو جو خواتین کے حوالے سے ہے ایک نیا روپ دیا۔ یہ وہ ٹرو فیمنسٹ سینما تھا کہ جب خواتین کو مس سیریز ان کی چلی، مس سنگاپور، مس کولمبو، مس ہانگ کانگ، جس میں خواتین کو آج کل کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ اپنے حقوق کے لیے، معاشرے میں اپنے مقام کے لیے لڑتے دکھایا گیا، جنگ کرتے دکھایا گیا، اور خواتین کا وہ روپ جو گھریلو روپ سے ہٹ کے تھا، جو اس معاشرے میں ایک نیا روپ آیا، وہ شمیم آرا کی فلموں میں ہمیں فیمنسٹ سینما کے حوالے سے نظر آیا۔ زینت بیگم کی فلموں کو دیکھیں تو آبشار اور بن بادل برسات،
دو ایسی فلمیں ہیں جو خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے بنی، اور بن بادل برسات کی خاص بات تو یہ بھی تھی کہ اس کے جو کریو تھا، یعنی اس کے جو بنانے والے لوگ تھے، ان میں زیادہ تر خواتین تھیں، پروڈیوسر خاتون، ہدایت کارہ خاتون، موسیقار خاتون، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے باقی جو عملہ تھا وہ بھی زیادہ تر خواتین پر ہی مشتمل تھا۔ اور بن بادل برسات میں ہی ڈائریکٹلی تو شاید کہانی اس طرح نہیں ہے، لیکن 2 گانے اس میں ایسے ہیں جس میں خواتین کے حوالے سے مردوں کے معاشرے میں خاتون کا کیا کردار ہے، ہمارے خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں یا انڈین سب کانٹیننٹ کا جو معاشرہ ہے، تو اس پہ بہت سے سوال اٹھائے گئے ان گانوں کے بولوں میں، اور اس کا میں تفصیلی جائزہ ہم لیں گے جب آگے ہم ان کے بن بادل برسات کے حوالے سے یا خواتین کے سینما کے حوالے سے ان ہدایتکاروں کو اسپیشلی لیں گے تو ڈیٹیل سے اس پہ بات ہوگی۔ ابھی چونکہ ایک تعارفی پروگرام ہے فیمنسٹ سینما کے حوالے سے تو میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ تو بن بادل برسات اور آبشار آئیں، اور ان کی جو تیسری فلم تھی آپ کی خاطر، وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں تھی، لیکن اس میں بھی ایک بہت اہم مسئلہ تھا کہ جو ہم ماں باپ اپنے پسند سے شادیاں کرتے ہیں بیٹیوں کی، اور بیٹیوں کی پسند کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اس حوالے سے بھی یہ فلم جو ہے بحث کرتی ہے۔ یہ تھی ہماری جو 3 مین سنگیتا، شمیم آرا اور زینت بیگم۔ اس کے علاوہ سلمیٰ ممتاز نے بھی فلمیں بنائی، لیکن وہ کوئی ڈائریکٹلی فیمنسٹ سینما کے حوالے سے نہیں تھیں، وہ ان کا موضوع کچھ اور تھا۔ اسی طرح ریما نے فلم بنائی، تو وہ بھی اس کو ہم ڈائریکٹلی ایک فیمنسٹ سینما سے ریلیٹڈ نہیں کہہ سکتے۔ اگر فیمنسٹ سینما کو ہم نے پاکستان میں دیکھنا ہے تو پھر ہمیں شمیم آرا، سنگیتا اور زینت بیگم کی فلموں کو دیکھنا پڑے گا، جو کہ کمرشل فلمیں بھی تھیں اور فیمنسٹ تھیوری کے حوالے سے بھی وہ اس معیار پہ پوری اترتی ہیں۔ اس کی جو اسپیکٹیٹرشپ کے حوالے سے بات تھی، یعنی خواتین سینما دیکھنے آئیں، ان کی فلموں کو دیکھنے آئیں، اور انہوں نے اس کو اپنے اینگل سے دیکھا، اپنے جذبات کے حوالے سے دیکھا، اپنے کردار کے حوالے سے دیکھا، اور اسی طرح جو اسکرین پہ ایک امیج آیا، جو ان تینوں خواتین ہدایتکاروں نے جو خاتون کا امیج دیا اور اپنی فلموں میں جو معاشرے سے سوال اٹھائے خاتون کے کردار کے حوالے سے، اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کے حوالے سے، اور اس کو جو ایک خاص علامت بنایا گیا ہے خاتون کو معاشرے میں، اس کو چیلنج کیا گیا ان تمام فلموں میں۔ اور سنگیتا نے تو خاص طور پہ خواتین کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے فلمیں بہت ان کو اجاگر کیا اور کام کیا، اور تفصیل سے جب آپ سنگیتا کی فلموں کو دیکھیں گے اور سنگیتا کے حوالے سے میں پروگرام بناؤں گا تو اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا، اور آپ کو سنائیں گی بھی صحیح ان فلموں کی جھلکیاں بھی، ان کے گیتوں کے بول بھی، اور وہ سوال بھی جو کہ اٹھائے گئے فیمنسٹ تھیوری کے حوالے سے جو ہمیں ان تمام فلموں میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا فیمنسٹ سینما کا، اس کی فیمنسٹ تھیوری کا دا ورلڈ اوور، اور پھر ہم نے اس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ 70s کی دہائی میں ہم نے فیمنسٹ سینما کو ابھارا، ہمارے فیمنسٹ سینما آیا 80s میں آیا ارلی میں، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے فیمنسٹ سینما کہیں گم ہو گیا۔ جو نیا پاکستانی سینما آیا اس میں چونکہ دستاویزی فلموں کی طرف سے زیادہ رجحان تھا خواتین ہدایتکاروں کا، یا وہ فارن فنڈڈ تھیں، تو اس لحاظ سے وہ کمرشل سینما میں نہیں آ سکیں، اور ویسے بھی کمرشل سینما کا ڈاؤن فال جب پاکستان میں ہوا تو شاید اس کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ اب وقت یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کمرشل سینما کو پھر باہر لے کے آئیں، اٹھائیں، اس کو ابھاریں، اور پھر اس سینما کے ذریعے ہم اپنے معاشرتی مسائل جو ہیں، ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں، ہمارے بہت سے مسائل ہیں جن کو ہم سینما کے ذریعے اسکرین پہ لا کے ان کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ہمیں ان سوالوں کا جواب چاہیے ہوگا، ان مسائل کا حل چاہیے ہوگا جو کہ ہم جن کو فیس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آج بھی سب سے بہترین ذریعہ سینما ہے، کیونکہ سینما ہی جو ہے آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے، اسپیکٹیٹر کے، دیکھنے والے کے، آڈینس پہ۔ نہ ریڈیو، نہ لٹریچر، اور نہ ہی کوئی اور چیز، یہ صرف سینما ہے۔ ٹی وی یا آج کل کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا تو سب سے عارضی اور وقتی چیز ہے، یہ چیز کو ابھارتا ہے، ایک سنسنی پھیلا دیتا ہے، اور یہ وقتی ہے، اس کی جو ریچ ہے وہ فیو آورز ہے، آفٹر فیو آورز ایک چیز آتی ہے، دوسری آتی ہے، اور پچھلی گم جاتی ہے۔ لیکن سینما کا امیج آپ کے دماغ پہ ایسا اثر ڈالتا ہے، اور لوگ اتفاق کریں گے کہ آپ نے بچپن میں بھی اگر فلم دیکھی ہے اور اس نے آپ کو متاثر کیا ہے تو آج بھی آپ کے دماغ میں موجود ہوگی، اور یہی سینما کی اہمیت ہے۔
سنیما کا جو انداز ہے، جو اس کو دیکھنے کی خصوصیات ہے سنیما گھر میں بیٹھ کے ایک تھیٹر میں، وہ ہے جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور پھر بہت جلد آپ سے فیمنسٹ سنیما کے حوالے سے پاکستانی ان خواتین ہدایت کاروں پہ مزید بات ہوگی اور ان کی فلموں کا ہم جائزہ لیں گے۔